معزز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے درخشدوم کا 22واں چیپٹر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں، جو کہ غالب کا ہے۔ غالب کا ہے، انہوں نے مرثیہ لکھا ہے عارف کی موت پر۔ سب سے پہلے مرثیہ کی تعریف جان لیں کہ مرثیہ کے معنی کیا ہے۔ مرثیہ یہ رسا سے بنا ہے، جو کہ عربی کا لفظ ہے، جس کے معنی رونے اور ماتم کرنے کے آتے ہیں، اور اردو شاعری کے اندر مرثیہ کافی مقبول ہوا، مشہور ہوا۔ جس نظم میں کسی مرنے والے کی اوصاف حمیدہ کو بیان کیا جائے اور اس کے مرنے پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے، اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ لیکن اردو شاعری کے اندر یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا کے تذکرہ کرنے کی وجہ سے ان کی طرف یہ منسوب کر دیا گیا اور ان کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ اور اب ہم جب کسی آدمی کے وفات پر رنج و غم کا اظہار شعر و شاعری کے ذریعے کرے، نظم کے ذریعے کرے، تو اس کو شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے۔ جی، اس کے بعد دیکھیں، غالب کا پورا نام اسد اللہ خان تھا، اور انہوں نے تخلص پہلے اسد کیا کرتے تھے۔ غالب پہلے تخلص اسد کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے تخلص غالب رکھنا شروع کر دیا۔ اور غالب کی پیدائش 1797 عیسوی میں ہوتی ہے، اور ان کے والد کا نام عبداللہ بیگ خان تھا، اور ان کے آباء و اجداد یعنی باپ دادا ایران سے آئے تھے۔ کہاں سے آئے تھے؟ ایران سے آئے تھے۔ کس کے زمانے میں آئے تھے اور کہاں آئے تھے؟ عبداللہ بیگ خان آصف الدولہ کے عہد میں زمانے میں لکھنؤ آئے تھے، اور وہاں سے حیدرآباد گئے۔ لکھنؤ سے کہاں چلے گئے؟ حیدرآباد چلے گئے، اور حیدرآباد میں 1802 عیسوی میں ایک لڑائی میں مارے گئے۔ کون؟ عبداللہ بیگ خان، جو کہ غالب کے والد ہیں، ابو ہے، ان کو مارا گیا لڑائی میں 1802 عیسوی کے اندر۔ اس وقت غالب کی عمر 5 سال تھی، یعنی یہ بچپن کے زمانے سے گزر گئے تھے، محض 5 سال تھی۔ اس کے بعد غالب اپنے چچا نصر اللہ خان کی سرپرستی میں پرورش پانے لگے، یعنی جب باپ کا وفات ہو گیا تو اس کے بعد غالب اپنے چچا، جن کا نام نصر اللہ خان ہے، ان کے سرپرستی میں پرورش پانے لگے۔ چچا کی وفات کے بعد رامپور آئے، یعنی جب چچا کا بھی وفات ہو گیا تو غالب کہاں چلے گئے؟ رامپور آئے۔ پھر واپس دہلی چلے گئے۔ رامپور زیادہ دن اس لیے نہیں رہے کہ وہاں کے حالات ان کے لیے اثر انداز نہ ہو سکا، وہاں ان کو چین سکون حاصل نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے یہ واپس دہلی چلے گئے، جہاں انہوں نے 1869 عیسوی میں وفات پائی۔ یعنی پھر ان کا انتقال دہلی کے اندر 1869 عیسوی میں ہو جاتی ہے۔ یہ تو کچھ باتیں تھی غالب کے متعلق جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور انہوں نے مرثیہ جو لکھا ہے عارف کی موت پر، اسے دیکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر اعجاز حسین جو لکھتے ہیں ان کے متعلق کہ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ بڑے بڑے مضمون کو نہایت مختصر یہ کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر اس مضمون کا پورا خلاصہ آ جاتا ہے، اور ان کے کلام کے اندر معنویت ہوتی ہے، اور ان کا کلام لوگ کے درمیان کافی مقبول بھی ہوتا ہے، مشہور بھی ہوتا ہے۔ اور غالب درد و غم کی داستان جب لکھتے ہیں تو وہ جب لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ اثر انداز بھی کرتا ہے، اور مختصر الفاظ میں وہ لکھا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے قریبی عزیز عارف کی موت پر مرثیہ لکھا ہے،
جو شعر کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ آئیے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں غالب کا پورا نام کیا تھا۔ غالب کا پورا نام اسد اللہ خان تھا۔ غالب شاعری میں پہل کیا تخلص کرتے تھے؟ اسد کیا کرتے تھے۔ غالب کس سن میں پیدا ہوئے؟ 1797 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ غالب کے آباء و اجداد کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ ایران سے آئے تھے۔ غالب کا انتقال کس سن میں ہوا؟ 1869 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیے غزل کی حیات میں غالب کس نظم کو آپ کیا کہیں گے؟ جواب دینا مرثیہ کہیں گے۔ غالب کی پرورش کس کی زیر سایہ ہوئی؟ چچا نصر اللہ خان بیگ کے سایہ ہوئی۔ غالب کا پورا نام کیا ہے؟ اسد اللہ خان غالب۔ غالب کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بیگ خان۔ اس کے بعد دیکھیں صنف شاعری کی مختصر تعریف کیجیے۔ صنف شاعری یہ اردو ادب کی ایک شاخ ہے جو نثر کے بالمقابل ہوتی ہے۔ اس صنف میں انسان اپنے احساسات و جذبات اور اپنے قوم کے احساسات و جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ صنف شاعری کی بہت سی قسمیں ہیں، مثلا رباعیات، مسدس، مخمس، غزل، قصیدہ، مرثیہ وغیرہ۔ شخصی مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص کے وفات پر اشعار کی شکل میں جو رنج و غم کا اظہار کیا جائے اور اس کی خوبیوں کو بیان کیا جائے اس کو شخصی مرثیہ کہیں گے۔ لیکن بعد میں حضرت امام حسین اور شہداء کربلا کے تذکرے کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن بعد میں حضرت امام حسین کی شہادت سے متعلق واقعہ کربلا کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے اور اس پر جو رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے، مرثیہ کا لفظ اس کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ غالب کے بچپن پر 5 جملے لکھیے۔ غالب کی پیدائش 1797 عیسوی میں ہوئی اور ان کا پورا نام اسد اللہ خان بیگ تھا اور ان کے والد کا نام عبداللہ خان بیگ تھا جو حیدرآباد میں 1802 عیسوی میں ایک لڑائی میں مارے گئے۔ اس وقت غالب کی عمر محض 5 سال کی تھی۔ اس کے بعد ان کے چچا نے ان کی پرورش کی اور مختصر یہ ہے کہ جب چچا کا بھی انتقال ہو گیا تو انہوں نے رامپور کا رخ کیا، لیکن وہاں جب انہیں چین نصیب نہ ہوا تو پھر دہلی آئے اور پھر وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ طویل سوالات۔ صنف مرثیہ سے اپنی تفصیلی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ جواب دینا ہے مرثیہ یہ عربی لفظ ہے جو رسا سے بنا ہے اور جس کے معنی رنج و غم کرنے کے آتے ہیں، یعنی جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو شاعری کے ذریعے اس میں جو رنج و غم کا اظہار کیا جائے اور اس کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا جائے اسی کو مرثیہ کہتے ہیں۔ اور اردو شاعری میں مرثیے کی ابتدا فارسی شاعری سے ہوتی ہے اور فارسی شاعری میں عربی شاعری کے زیر اثر مرثیہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ لیکن اب اردو شاعری میں مرثیہ کا رواج بدل گیا۔ اب حضرت امام حسین اور واقعہ کربلا کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے اور اس کے رنج و غم کا جو اظہار کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ مرثیہ کا لفظ خاص ہو گیا۔ لیکن اگر کسی عام آدمی کے وفات پر اگر کوئی شاعر رنج و غم کا اظہار کرتا ہے اور اس کے اوصاف کو بیان کرتا ہے تو اس کو شخصی مرثیہ کہیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں غالب کے حالات پر روشنی ڈالنا ہے اس کے متعلق، یعنی ان کے پیدائش کب ہوئی اور پیدا ہونے کے بعد ان کے والد کا نام کیا تھا اور ان کے والد کس زمانے میں ہندوستان آئے یا کہاں آئے اور اس کے بعد یہ کب مارے گئے اور اس کے بعد ان کی پرورش کیسے ہوتی ہے اور یہ کہاں تک تعلیم حاصل کیے اور پھر ان کی وفات کہاں ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں ان کے متعلق لکھ دینا ہے۔ غالب کی شاعری پر 10 جملے لکھیے۔ یوں تو غالب نے بہت سے نظمیں لکھی ہے لیکن اردو غزل کو غالب نے جو نیا رنگ دیا ہے، نیا طریقہ دیا ہے، وہ طریقہ قابل دید ہے، دیکھنے کے لائق ہے۔ خود غالب نے اپنے بارے میں کہا تھا ہے اور بھی دنیا میں سخن پر بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور یعنی لکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں لیکن غالب کا لکھنے کا جو طریقہ ہے مضمون تو لمبا ہو لیکن اس کو مختصر
لفظ میں ڈھال دیتے ہیں اور ان تمام مفہوم کو اس کے اندر پرو دیتے ہیں۔ ان کے کلام کے اندر معنویت بھی ہوتی ہے اور لوگوں کے درمیان کافی مقبول و مشہور بھی ہوتی ہے۔ اور غالب نے عارف کی موت پر جو رنج و غم کا اظہار کیا ہے، مختصر الفاظ کے ذریعے، مختصر مرثیہ کے ذریعے لوگوں کے درمیان ان کے متعلق رنج و غم اور ان کے جانے پر جو صدمہ ہوا ہے ان تمام کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے کلام کے اندر وہ اسلوب ہوتی ہے، وہ طریقہ ہوتا ہے جو دیگر لوگوں کے اندر نہیں ہوا کرتی ہے، اور یہ بہت کم الفاظ میں بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں۔ زیر نظام مرثیہ نظم عارف کی موت پر جو لکھا گیا ہے یہ انہی کا لکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر غالب نے اپنے بھانجے کی وفات پر غم کا اظہار کیا ہے اور ان کی خوبیوں کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، واحد سے جمع بنائیں، دن فلک افلاک، بارش بارشیں، شہید شہداء، رات راتیں۔ بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں، کامنٹ کے ذریعے بتائیں اور اسے شیئر کریں، اور جو دوست ابھی نئے ہیں ہمارے چینل پر وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ میرا ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے بآسانی پہنچ سکے۔ فقط والسلام۔